بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم طلباء کرام، اس سے پہلے ہم نے 3 سبق پڑھ لیے، آج چوتھا سبق پڑھیں گے نحو میل کا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ پہلے کچھ پچھلا سبق جو ہے، پچھلے جو چند سبق پڑھے ہیں ان کی سرسری سا ان کا ذہن میں دہرا لیتے ہیں، پیچھے سے دہراتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے شروع کیا لفظ کی 2 قسمیں پڑھی، مکمل اور مستعمل۔ لفظ مستعمل جو ہے اس کی 2 قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی بھی 3 قسمیں تھیں، اسم فعل حرف، ان کی تعریفات وغیرہ سارا کچھ ہم نے پڑھا۔ مرکب کی 2 قسمیں، مفید اور غیر مفید۔ مفید ہی ہم نے قسمیں پڑھی، یہ مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پڑھا کہ اس کی کتنی قسمیں، 2 قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ پھر جملہ انشائیہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، 10 قسمیں پڑھی اس کی اور ان سب کی تعریفات بھی ہم نے پڑھی۔ آج ہم پڑھتے ہیں یہاں سے مرکب غیر مفید۔ یہاں تک پڑھ لیا تھا اس سے پہلے جی، یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں آج مرکب غیر مفید سے۔ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید، یہ اس کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ جب متکلم بات کر کے چپ ہو جائے تو سننے والے کو کسی شے کی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو۔ اب اس کی آگے 3 قسمیں ہیں مرکب غیر مفید کی، اضافی، بنائی اور منع صرف۔ مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی کیا ہے؟ جس میں پہلی جز مضاف ہو اور دوسری جز کیا ہو؟ مضاف الیہ ہو۔ اس کی مثال جیسے غلام زید۔ مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس میں پہلی جز کیا ہوتی ہے؟ مضاف اور دوسری مضاف الیہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ تعریف ہے آسان سی اور مختصر سی مرکب اضافی کی۔ اور آگے کیا مرکب بنائی؟ مرکب بنائی کیا ہوتا ہے؟ جس میں 2 یا 2 سے زائد کلموں کو ملا کر ایک بنا دیا جائے اور ان میں دوسرا کلمہ جو ہے، دوسری جز، مرکب اضافی، مرکب بنائی کی دوسری جز جو ہے وہ کسی حرف کو متضمن ہو، یہ ساتھ شرط ہے، کسی حرف کو متضمن ہو تو پھر وہ مرکب بنائی بنے گا، ورنہ وہ مرکب بنائی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے احد عشرہ۔ احد عشرہ، یہ اصل میں یہ الگ الگ ان کو کریں تو یہ احدن ہے اور یہ کیا ہے؟ عشرن ہے۔ احد کا معنی ہے 1 اور عشر کا معنی کیا ہے؟ 10۔ یہ الگ الگ کریں تو یہ ان کا معنی جو ہے نا وہ 11 نہیں ہوگا جب ان کو الگ الگ لکھا جائے۔ اب ان کو اکٹھا لکھا ہے اور اکٹھا جب ان کو کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ دوسری جز جو ہے، یہ دوسری جز کسی حرف کو متضمن ہے کہ نہیں۔ اگر متضمن ہے تو یہ مرکب بنائی بنے گا، اگر متضمن نہیں ہے تو یہ مرکب بنائی نہیں بنے گا۔ اب دیکھیے اصل میں یہ آگے آپ کتب میں پڑھیں گے جا کے کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ احدن و عشرن۔ یہ دوسری جز جو ہے یہ واو کو متضمن ہے، واو حرف ہے اور یہ دوسری جز واو کو کیا ہے؟ متضمن ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ جی۔ آگے دیکھیے جی، یہ بھی ہو گیا۔ اب یہ جو مرکب بنائی ہوتا ہے یہ 11 سے لے کے 19 تک یہ 2 جزیں ہوتی ہیں، 11 سے لے کے کہاں تک؟ 19 تک۔ یہ دونوں جزیں جو ہوتی ہیں یہ مرکب بنائی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں جزیں یہ مبنی پر فتح ہوتی ہیں۔ 11 سے لے کے 19 تک کی دونوں جز یہ کیا ہوتی ہیں؟ مبنی پر فتح ہوتی ہیں جی۔ اور دونوں جزوں میں یہ دوسری جز جو ہے یہ کسی حرف کو متضمن ہوتی ہے۔ اور مرکب بنائی کی دونوں جزیں 11 سے لے کے 19 تک مبنی پر فتح ہوتی ہے، لیکن ایک جز جو ہے اسنا عشرہ، اس کو چھوڑ کے یعنی 12 کو چھوڑ کے باقی 11 سے لے کے 19 تک کی تمام جو اعداد ہیں یہ سارے کے سارے مبنی پر فتح ہوتے ہیں۔
یعنی فتح کی اعراب پر یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. لیکن یہ اسنا اشرہ جو ہے نا یہ مبنی نہیں ہوتا, مبنی بالفتح اس کو نہیں کہتے, یعنی اس کی دونوں جزیں مبنی نہیں ہوتی. وہ کیسے کہ یہ جو ہے نا اسنا 12 میں سے جو پہلی جز ہے, 12 کی 2 جزیں ہیں نا جی, تو اس کی جو پہلی جز ہے وہ مبنی نہیں ہوتی, وہ مورب ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 12 کو نکال کے باقی جو 11 سے لے کے 19 تک کے جو اعداد ہیں ان کی ساری دونوں جزیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ مبنی بالفتح ہوتی ہیں. آگے دیکھیے جی, یہ مرکب بنائی بھی ہو گیا. آگے اب مرکب مناصرف. مرکب مناصرف کیا ہوتا ہے؟ مرکب مناصرف یہ ہے کہ جس میں 2 کلموں کو ملا کر ایک بنا دیا جائے اور ان میں سے کوئی جز کسی حرف کو متضمن نہ ہو. تعریف کیا ہے جی؟ تعریف دوبارہ دہرا دیں. جو 2 کلموں کو متضمن ہو اور اس میں سے جو اس میں کوئی بھی حرف جو ہے وہ کسی حرف ان میں سے دوسری جز جو ہے نا وہ کسی حرف کو متضمن نہ ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے بال بک, بال ایک جز ہے اور بک ایک جز ہے. یہ 2 کلمے ہیں, بال ایک کلمہ ہے, بک ایک کلمہ ہے. دونوں کلموں کو ملا کے کیا کر دیا گیا؟ ایک بنا دیا گیا ہے. اور ان دونوں جزوں میں سے کوئی بھی جز کسی حرف کو متضمن نہیں ہے. تو یہ تعریف ہے مناصرف کی. یہ بال جو ہے نا یہ کہتے ہیں ایک بت کا نام ہے, اور بک جو اس کو پوجنے والا ہے اس کا نام ہے, یا وہ اس شہر میں رہنے والا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے بک. بال کس کا نام ہے؟ ایک بت کا نام ہے, اور بک جو اس بت کو پوجنے والا ہے اس کا نام ہے. یہاں تک تھا جی ہمارا یہ سبق, اور آگے سے انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے. اللہ کے فضل.